میں نمائندہ ریڈیو پاکستان محمد عثمان تمام سننے والوں کو FM 101.4 ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کے اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ سابقہ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ضلع مانسہرہ محترمہ سندس ارشاد صاحبہ تشریف فرمائے۔ آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ ضلع مانسہرہ میں دوران تعیناتی آپ کی ترجیحات کیا تھی؟ مانسہرہ میں جیسے ہر ضلعی انتظامیہ کا اور ہر افسر کا ضلعی انتظامیہ کے اندر جو موجود افسران ہیں ان کی ترجیحات میں عوام کی خدمت کرنا شامل ہوتا ہے، تو اسی طرح سے عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار جو ہے وہ اپنے کیریئر کا آغاز کیا میں نے مانسہرہ سے، اور میکسیمم حد تک کوشش کی ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی ترجیحی بنیادوں پہ، اور ایمانداری کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے لوگوں کو انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرنا اور ان کو انصاف فراہم کرنا، اور جو عام ضلعی انتظامیہ کے کام ہوتے ہیں روٹین کے، جس میں ریونیو کیسز ہو گئے اور باقی بازار چیکنگ اور قیمتوں کو مستحکم رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے اپنی سروس کے علاوہ جو کام کیے ہیں وہ انسانیت کے لیے، اور جو ولنریبل سیکشنز آف سوسائٹی ہیں جیسے کہ معذور افراد ہیں، ہمارے ٹرانسجینڈرز ہیں، خواجہ سرا اور خواتین، اور اس طرح کے جو نادر اور غریب لوگ ہیں ان کی مالی معاونت کے لیے اور ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے کافی زیادہ کوششیں کی گئیں، اور اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر NGO سیکٹر ہے مانسہرہ میں، اور اس کے علاوہ لاہور سے روٹری کلب، لائنز کلب، اور جو ہماری صاحبان ہیں اور اس طرح کی NGOز ہیں، انہوں نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ کام چل بھی رہا ہے۔ میرے آنے کے بعد بھی میں ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور عوام کو جتنا ریلیف ہو سکے گا ہم اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو دینے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہ تو آپ کی ترجیحات تھی۔ جس ایک سوال اسی کے پیش نظر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے ضلعی انتظامیہ یقیناً عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس ضمن میں زیادہ جو شکایات ہیں وہ عوام الناس کو محکمہ مال سے ہی ہوتی ہیں، تو ایسے میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، یا جو معذور افراد ہیں ان کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا، تو ایسے کیسز آپ کے پاس آئے ہیں؟ اگر آئے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کردار ادا کیا ان کے حل کے لیے؟ اچھا، میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں لیکن اتنی تعداد میں نہیں ہے جتنا کہ عام تصور دیا جاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، تو جو آتے ہیں ہمارے پاس کیسز ان کو ہم جو ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پہ اور اصولوں اور قوانین کے مطابق اس کا فیصلہ بھی کرتے ہیں، اور عورتوں کو ان کا جو جائز حق ہمارا قانون دیتا ہے اس کے وہ دینے کی ہم کرتے ہیں کوشش۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایک معذور جو ہے جب اس کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ذرا ہمارے سننے والوں کو آسان الفاظ میں بتائیے گا کہ اگر معذور ہے اس نے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے یا اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے یا شناختی کارڈ بنوانا ہے، تو جو مراحل ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت سننے والوں کے لیے کیجیے۔ پہلے کافی زیادہ مسائل تھے، لیکن مانسہرہ جو ہے وہ پہلا ضلع ایسا رہا جہاں پر ون ونڈو آپریشن کا آغاز کیا گیا، اور ایک ہی چھت کے نیچے ان کو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کے اجرا کا کام شروع کیا گیا، اور پھر اب اس کو دیکھتے ہوئے اپنے بعد میں بھی وہ شروع ہو گیا اور باقی علاقوں میں بھی اس کو نافذ کیا گیا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کے اجرا کا عمل مانسہرہ میں شروع کیا گیا ہے، جس میں آپ کے سوشل ویلفیئر کے افسران اور اس کے علاوہ ٹیکنیکل کالج کے اور امپلائمنٹ ایکسچینج کے افسران اور ڈاکٹر صاحبان سب جو ہیں وہ کنگ عبداللہ کنگ عبداللہ ہاسپٹل میں ان کا ہر مہینے میں 2 دفعہ اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، ایک مہینے کا دوسرا بدھ اور ایک چوتھے ہفتے کا بدھ جو ہے اس دن اس کا اجرا کیا جاتا ہے، اور وہیں سے آپ کو فارم دیا جاتا ہے اور وہیں پہ آپ کی چیک اپ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو صرف ایک دفعہ وہ سرٹیفکیٹ ریسیو کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ لیکن ابھی حال ہی میں 2 ماہ پہلے اس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ ادھر ہی وہیں پر ہی سرٹیفکیٹ کا اجرا بھی کیا جا رہا ہے، تو عوام الناس کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کا بھی کردار اور سوشل ویلفیئر کا کردار بہت زیادہ قابل ستائش ہے مانسہرہ میں، اور انشاءاللہ اور بھی لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک آتا ہے، جہاں کہیں کمی ہے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے ساتھ ظاہر ایک جو تیسری ایک عام چیز جو
سننے والوں کے گوش گزار ہم کرنا چاہیں گے وہ کرونا وبا ہے، اور اس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، اور پاکستان میں بھی کرونا وبا پر قابو پانے کے لیے وقتاً فوقتاً اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو ضلع مانسہرہ کی جو انتظامیہ تھی، جب آپ وہاں پر تعینات تھی، تو اس وقت کرونا کے جو کیسز تھے اس کی شرح ظاہر اس وقت زیادہ ہوگی، اب اس پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو جو کرونا ویکسینیشن ہے اس کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ عوام الناس میں کس حد تک شعور ہے کہ وہ کرونا ویکسینیشن کروائیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ جو فرنٹ لائن ورکرز تھے، ہیلتھ ورکرز بھی تھے، پولیس بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا کردار جس تیسرے اسٹیک ہولڈر کا ہے وہ ضلعی انتظامیہ کا ہے۔ اپنی جانوں کو ہم لوگوں نے داؤ پہ ڈال کے آبویسلی لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ دن رات ہم نے عوام الناس کو اس وبا سے بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، ایس او پیز کے نفاذ کے لیے انتھک کام کیا ہے۔ تو میں نے کورونا کی 3 لہروں کے دوران مانسہرہ میں موجود تھی، میں ضلعی انتظامیہ کا حصہ تھی۔ تو لوگوں کی طرف سے بھی کافی زیادہ تعاون کیا گیا، اور اب ویکسینیشن کے حوالے سے بھی کافی زیادہ ابہام پیدا کیا جا رہا ہے لوگوں میں، عوام الناس میں۔ تو میں نے خود ویکسین لگوائی ہے۔ ہماری جتنے ضلعی انتظامیہ کے ڈی سی صاحبان ہیں، اے سی صاحبان ہیں، ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، ڈی ایچ او ہیں، باقی ان کا جو ذیلی عملہ ہے۔ تو ویکسینیشن سے بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی پروٹیکشن کے لیے ہے، اور میرے خیال سے عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرانا چاہیے تاکہ اس وبا کے مضر اثرات مزید پھیلنے سے رک سکیں۔ یقیناً جس طرح سے سندس ارشاد صاحبہ نے بتایا کہ کرونا ویکسینیشن کا عمل جاری ہے اور عوام الناس کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بغیر کسی تاخیر کے ویکسین لگوانی چاہیے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ ضلعی انتظامیہ ظاہر ان کے عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ رہتا ہے، اور اس میں جو مسائل ان کے سامنے آتے ہیں، مانسہرہ میں کام کیا تو اس وقت اس میں کس حد تک آپ نے بہتری لانے کی کوشش کی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹی ایم اے کا اور ٹی ایم او صاحبان جتنے بھی رہے ہیں میرے دور میں، ان سب کا بھرپور تعاون رہا ہے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ، اور یہ صفائی کے معاملات ہوں، چاہے ووکیشنل سینٹرز ہوں قائم کرنے ہوں نئے، یا جو آلریڈی ہیں ان کو چلانا اور آپریشنل رکھنا، تو اس میں کافی زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے ٹی ایم ایز کی طرف سے۔ اچھا، ضلعی انتظامیہ ایک فعال مشینری ہے جس کے ذریعے سے ان قیمتوں کو مستحکم رکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے معیار کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میری مانسہرہ تعیناتی کے دوران ہلال فوڈ اتھارٹی کو بھی مینڈیٹ دیا گیا، اور پھر وہ ایک اضافی فورس کے طور پہ آئے مانسہرہ میں، اور حالات میں کافی زیادہ اس کے بعد بھی بہتری آئی ہے۔ اس کے علاوہ کمشنر صاحب، کمشنر ہزارہ کی ہدایات پر جو افسران ہیں تمام، وہ صبح سویرے جو منڈی میں جو پروسیس ہوتا ہے آکشن کا اور یہ سب کچھ، اس کی سپرویژن جو ہے وہ ہم لوگوں نے ذاتی طور پہ خود ہی کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ عوام کو اس مہنگائی کے بوجھ تلے سے نکالا جائے۔ اس کے علاوہ سستے بازار کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے اس پچھلے دور میں، اور کافی زیادہ عوام کو اس سے بھی ریلیف دیا گیا ہے۔ موجودہ حکومت نے وفاقی اور جو صوبائی بجٹ دیا ہے اس میں ظاہر انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ اس بجٹ کے جو چیدہ نکات ہیں وہ ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا، اور اس میں کیا ریلیف دیا گیا ہے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ہمارے ساتھ کافی زیادہ پابندیاں ہیں، ریسٹرکشنز ہیں، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ نے کوشش کی ہے عوام کو ریلیف دینے کی، اور ان کو مزید مہنگائی کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں ٹیکسز میں کافی زیادہ کمی لائی گئی ہے، اور اس کے تھرو عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرے، اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں، اور جو اس قسم کے عناصر ہوتے ہیں جو کہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور مصنوعی مہنگائی وغیرہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کریں۔ تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں پاکستان سٹیزن پورٹل اور اس طرح کے کافی زیادہ فورمز ہیں جہاں پر آپ اپنی شکایات بھی درج کرا سکتے ہیں۔ ٹیکس کے حوالے سے موجودہ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں؟ ابھی بجٹ کا بھی اعلان کیا گیا، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیکس کے حوالے سے گورنمنٹ نے کافی زیادہ مراد دینے کی کوشش کی ہیں عام آدمی کو خاص طور پہ،
جس کی ایک مثال یہ 1000 cc سے کم کی جو گاڑیاں ہیں ان پہ بھی ٹیکسوں کی چھوٹ دی گئی ہے. تو یہ وہی چیزیں ہیں جن پہ چھوٹ دی گئی ہے جو کہ عام عوام کے استعمال کی چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آبویسلی ہم سب کو پتہ ہے ہمارا ملک اس معاشی بحران سے گزر رہا ہے اور ہماری جو ذریعہ ہے ہمارا ملک کے نظام چلانے کا وہ ٹیکس ہی ہیں. تو اگر ہم ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور اپنا فریضہ اس قومی فریضے کو پورا کریں اور اپنے اس ملک کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں تو حکومت کی طرف سے اس کو بہت زیادہ سراہا جائے گا. اور گورنمنٹ کی یہی ترجیح ہے کہ لوگ اس اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. صحیح ہے. اچھا آپ ظاہر ایک خاتون آفیسر کے طور پر کام کر رہی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری خواتین ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو جب وہ گھروں سے نکلتی ہیں کام کاج کے لیے تو مختلف مسائل کا سامنا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا خصوصاً وہ خواتین جو آپ کے شعبے میں آنا چاہتی ہیں یا ملک کی باغ دوڑ سنبھالنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بس یہ ایک عورت ہونا اور اس طرح کے ایڈمنسٹریٹو عہدوں پہ بیٹھنا یہ بذات خود جو ہے وہ ایک قابل فخر بات ہے. اور میں باقی خواتین کے لیے بھی ایک مثال قائم کرتے ہوئے جو ہے وہ یہی کہوں گی کہ ان کو بھی آگے آنا چاہیے اور اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے. اور ضلعی انتظامیہ اور ان شعبوں میں آ کر آپ جتنی خدمت کر سکتے ہیں وہ شاید کہیں اور بھی اتنی ممکن نہیں ہے. تو بہت اچھا اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہے یہ سروس خواتین کے لیے. ان کے کانفیڈنس بلڈنگ میں اہم کردار ادا کرتی ہے. قوموں کی تعمیر میں ایک پڑھی لکھی عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو باقی میں سراہنا چاہوں گی اپنے ہزارہ کے لوگوں کو بھی اور میلز کو خاص طور پہ کہ جن میں اتنا شعور ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اتنا امپاور کیا ہے کہ وہ آج ایڈمنسٹریٹو سیٹس پہ بیٹھتی ہیں اور وہاں پہ اپنا کام مستعدی سے کرتی بھی ہیں. اور عوام کو بھی میں سیلیوٹ کروں گی یہاں پہ کہ جو کھلے دل سے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اس چیز کو اور خواتین کے کردار کو سراہتے بھی ہیں. جیسا کہ مجھے عوام الناس کی طرف سے جتنی محبت اور جتنی عزت ملی مانسیرا میں تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل تیار ہے عورت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کسی بھی رول میں اس ملک کی تعمیر کے لیے. یقیناً آپ نے درست فرمایا. اس میں ظاہر پورے معاشرے کا ایک کردار ہے اور انہوں نے خواتین کو اس ضمن میں جو مدد فراہم کی ہے اس کی وجہ سے آج خواتین افواج پاکستان سے لے کر محکمہ صحت محکمہ تعلیم اور جو اعلیٰ عہدے ہیں ان پر نہ صرف کام کر رہی ہیں بلکہ سرحدوں کی نگرانی کے ساتھ ساتھ نظریاتی جو سرحدیں ہیں اس کی بھی جو ہے وہ نگرانی پر مامور ہیں اور وہ اپنا کردار بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں اور کسی سے وہ قابلیت میں کم نہیں ہے. ہماری خواتین ابھی گزشتہ دنوں جب ایبٹ آباد میں نیشنل ویمن ہینڈ بال چیمپئن شپ کا انعقاد ہوا تو اس بات کی عکاسی ہے کہ ہزارہ ڈویژن کی جو کے اندر جو خواتین کے لیے ماحول ہے وہ بہت سازگار ہے اور خواتین کو کسی طرح سے وہ رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے کہ وہ اپنا مثبت طریقے سے نمائندگی کر سکیں تعلیم کے شعبے میں کھیل کے میدان میں یا وہ اگر سرحدوں کی نگرانی کرنی ہے تو اس میں بھی وہ اپنا کردار بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں. تو اس کے علاوہ میں آپ کی جو موجودہ ذمہ داری ہیں اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا اس کا ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی جو ذمہ داریاں کیا ہیں اور کس طرح سے آپ جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گی. 18ویں ترمیم کے بعد جو ٹیکس ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک ٹیکس آن سروسز ہے اور ایک ٹیکس آن گڈز ہے. سیلز ٹیکس آن گڈز اینڈ سیلز ٹیکس آن سروسز. تو کے پی ریونیو اتھارٹی کا قیام 2013 میں عمل میں لایا گیا ہے صوبوں کے ریونیو میں اضافہ کرنے کے لیے اور سیلز ٹیکس آن سروسز کو کلیکٹ کرنے کے لیے. تو اس میں جتنا بھی ہمارا ٹیلی کمیونیکیشن کا سیکٹر ہے کمیونیکیشن کا سیکٹر ہے ہاسپٹیلٹیز ہیں ود ہولڈنگ ایجنٹس ہیں ٹی ایم ایز ہیں ان سب سے ٹیکس کلیکٹ کرنا کنسٹرکشن سیکٹر سے اور پھر گورنمنٹ ایکسچیکر میں شامل کرنا. تو گزشتہ سالوں میں کے پی ریونیو اتھارٹی کا رول بہت زیادہ اہم رہا ہے ریونیو جنریشن میں
اور اس سال بھی جو ہمارے ٹارگیٹس تھے ان کو الحمدللہ اچیو کیا گیا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی ہماری یہی کوشش ہے. لیکن پھر دوبارہ سے میری عوام الناس سے یہی اپیل ہے کہ اپنی قومی فریضے کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور اپنے ٹیکس کو باقاعدگی سے ادا کرنا اور اپنا قومی فریضہ ادا کرنے کی اشد ضرورت ہے ہمارے ملک میں، اور ہم لوگوں کو اس ذمہ داری کو انجام دینا چاہیے ایسے طریقے سے. جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں تو ان کو کیسے آپ ٹیکس نیٹ میں لاتی ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کو بتائیں. مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کا انعقاد کیا جاتا ہے، انہیں سافٹ طریقے سے سمجھایا جاتا ہے کہ ٹیکس ان کی ذمہ داری ہے اور اس کو ایسے طریقے سے ادا کریں. اس ملک کو ان چیزوں کی اور ٹیکس کلیکشن کی اشد ضرورت ہے. تو بس اسی طریقے سے کیا جاتا ہے. اور جب ٹیکس نہیں دیے جاتے تو آبویسلی ہمارے پاس قانون بھی موجود ہے، اس کے مطابق کارروائیاں بھی عمل میں لائی جاتی ہیں. صحیح. اچھا، اس کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے کیا مزید کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جس طرح سے آپ نے بتایا میٹنگ کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو جو لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں کوئی؟ جی، ابھی اس سسٹم پہ بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ہمارا، اور چاروں صوبوں کے درمیان بھی کافی زیادہ اختلافات ہیں ان ٹیکسوں کے حوالے سے، ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نیشنل ٹیکس کونسل کے قیام کو بھی عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ چاروں صوبے آپس میں بیٹھیں اور ہارمونائز کریں ٹیکسیشن کے سسٹم کو. اس کے علاوہ جو ہمارا آن لائن جو سسٹم ہے اس میں ایک جو ریٹرن کا فارم ہے اس کو اردو میں بھی اس کا اجرا کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو آسان سے آسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ عام آدمی اس کو سمجھ سکے اور اس کو خود ہی وہ فائل بھی کر سکے. تو ان مشکلات کا ادراک ہے حکومت کو اور ٹیکس اتھارٹیز کو، اور اس پہ کافی زیادہ کام ہو بھی چکا ہے اور مزید بھی ہو رہا ہے، ان پروسیس ہے. موجودہ حکومت کے اقدامات ہیں اس حوالے سے وہ نہ صرف اس پر عمل درآمد کریں گے اور اچھے اور مہذب شہری کی طرح اگر ان پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے تو وہ ٹیکس ادا کریں گے، اور حکومت وقت کا بھی یہ فریضہ ہے کہ عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کیا جائے اور اس میں کوئی امتیازی سلوک نہ برتا جائے. جہاں پر عوام کو جن سہولیات کی ضرورت ہے اور جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ بلا امتیاز پوری کی جائیں. آخر میں ہمارے سننے والوں کو میسج دینا چاہیں گے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ ہر شخص کو اپنی قومی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے، چاہے جس بھی فیلڈ سے اس کا تعلق ہے، ایمانداری سے اور خاص طور پہ غریب عوام کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ریلیف دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس ملک کی تعمیر و ترقی ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس ملک کو شاید جتنی ضرورت ہم لوگوں کی اس سے پہلے تھی، مطلب آج جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. ہمارا ملک بہت سارے مسائل سے دوچار ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنی مستعدی سے اور اپنی محنت سے، اپنی لگن سے اس ملک کو واپس اس مقام پہ لے کے جائیں جس کا خواب قائد اعظم نے بھی دیکھا تھا اور ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا. بہت اچھا پیغام دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی محمد عثمان کو ریکارڈنگ انجینئر شاہد حسین کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پیشکش ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد.